بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں سورہ فاتحہ کا ترجمہ کرنے جا رہا ہوں، تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، رحمان اور رحیم، روز جزا کا مالک۔ خدایا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھی راہ چلا، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ کہ ان کی جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ گمراہوں کی۔ آگے مزید تفصیل میں سورہ فاتحہ کے مضمون پر ایک اجمالی نظر ڈالی ہے ڈاکٹر صاحب نے، اور بڑی اچھی نظر ڈالی ہے، جس کی وجہ سے میں یہ پڑھنے پہ اور آپ کے ساتھ شیئر کرنے میں مجبور ہوا ہوں۔ تو آئیں ذرا اس کو دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے کیا لکھا ہے۔ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے جو اللہ نے ہر انسان کو سکھائی ہے جو اس کتاب کا مطالعہ کر رہا ہو۔ کتاب کی ابتدا میں اس کو رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان واقعی اس کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ پہلے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے۔ اس سے یہ بات خود واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن اور سورہ فاتحہ کے درمیان حقیقی تعلق کتاب اور اس کے مقدمے کا سا نہیں، بلکہ دعا اور جواب دعا کا سا ہے۔ بندہ دعا کرتا ہے کہ اے پروردگار میری رہنمائی فرما، اور جواب میں پروردگار پورا قرآن اس کے آگے رکھ دیتا ہے کہ یہ ہے وہ ہدایت اور رہنمائی جس کی دعا تو نے مجھ سے کی ہے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جس حیرت انگیز جامعیت کے ساتھ سورہ فاتحہ کی 7 مختصر آیات میں توحید الہی اور صفات کمالیہ کا بیان آیا ہے، اس کی نظیر سے مذاہب عالم کے دفتر خالی ہیں۔ اس سے بڑھ کر تو کیا، اس کے برابر بھی مثال پیش کرنے سے دنیا کے مذاہب عاجز ہیں۔ مسیح دنیا کو اپنی انجیلی دعا لارڈ پریئر پر بڑا ناز ہے۔ یہاں اسے درج کیا جاتا ہے، ہر منصف مزاج آدمی خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ سورہ فاتحہ اور اس انجیلی دعا کے درمیان کیا نسبت ہے۔ انجیلی دعا: ہے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی ہمیں آج دے، جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو ہمارے قرض ہم کو معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ نمبر 1 پہ کہاں رب العالمین کی لامحدود وسعت و ہمہ گیری، اور کہاں آسمان پر محدود اور پھر باپ جیسی مادی تعلق رکھنے والی ہستی۔ ایک طرف اعلان ہو رہا ہے ہمہ گیر صفات ربوبیت، رحمانیت، رحیمیت اور ملکیت کا، اور دوسری طرف ذکر ہے صرف زمین پر آسمانی بادشاہت آنے کا۔ قرآنی عبارت میں جو زور توحید خالص اور غیر اللہ سے مدد نہ مانگنے پر ہے، انجیلی دعا میں اس کا پتہ تک نہیں۔ انجیلی دعا کی آیت نمبر 3 میں روٹی کی اس درجہ اہمیت مادیت کی انتہا ہے۔ محض برائی سے بچنے کی دعا صراط مستقیم پر قائم رہنے کی نسبت سے کہیں زیادہ ہلکی ہے۔ مجھے تو بہت اچھا لگا اس کی تشریح، انجیل کے ساتھ بھی کمپیریزن کیا گیا ہے، تو قرآن پاک کی سورہ فاتحہ کی جو تشریح کی ہے اس نے بہت ہی عمدہ کی ہے اور بہت ہی معیار کی ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔